جذاب کہتے ہیں توجہ کھینچنے والی، انٹرسٹنگ اور بہت ہی زیادہ سبق آموز کہانی. اور اس کہانی کو میں نے ایک عنوان بھی دیا ہے، زہریلی ذہانت. دیکھیں میرے اندر کا قصہ کو باہر نکلتا ہے. زہریلی ذہانت، میں پہلے ایک جملہ کہوں، ذہانت، خوبصورتی، پیسہ، اقتدار، بڑی فیملی، اسٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ، یہ سب چیزیں خدا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے مثال کے طور پر، اور کبھی کبھی یہی آزمائش کا سبب بنتی ہیں. میں بعض اوقات اپنی سیٹرڈے کلاس میں، ہمارے پاس وہاں 15 سے 25 سال کے آنورڈ بچیاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ سیٹرڈے مدرسہ میں، تو میں ان سے کہتی ہوں کہ 15 سے 25 سال میں لڑکیوں کو لگتا ہے خوبصورتی خوش نصیبی کی علامت ہے. لگتا ہے ایسا؟ 15 سے 25 سال والی عمر ہی ایسی ہوتی ہے، بندے کو لگتا ہے ہائے اللہ اگر میری ناک ایسی ہوتی اور میرے ہونٹ ایسے ہوتے اور میری آنکھیں ایسی ہوتی. لیکن یوسف علیہ السلام کا سب سے بڑا امتحان جس بات کو بنیاد بنا کر ہوا وہ ان کی خوبصورتی ہی. نہ یوسف اتنے حسین ہوتے، نہ زلیخا عاشق ہوتی، نہ عاشق ہوتی، نہ فرض کریٹ کرتی، اور نہ ہی اینڈ آف دا ڈے ان کو قید خانے کی سختیاں سہنی پڑتی. اسی طرح سے ذہانت آپ کے ذہن میں اگر پاکستان کی سوسائٹی کو، مطالعہ پاکستان ٹائپ کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ذہانت کی بات کروں تو ایک بڑا اچھا نام آتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا. اور میں نے ان کے انٹرویوز جس زمانے میں وہ کوہوٹا پلانٹ پر کام کر رہے تھے، ان کی اہلیہ تک کے انٹرویوز اس زمانے میں پڑھے ہیں. اور اگر زہریلی ذہانت کا دنیا کے اندر نام لیا جائے تو مثلا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کو ذہانت کی وجہ سے سوائے نقصان کے کوئی چیز نہیں دی. اور یہاں پر قرآن ایک داستان کو نقل کرتا ہے. یہ داستان بیسیکلی ایک ٹرائی اینگل ہے. اس ٹرائی اینگل کے پہلے کارنر پر اللہ کے ایک محبوب نبی ہیں. قرآن میں نام کے اعتبار سے، داستان کو بیان کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ ایک جگہ نہیں ٹکڑوں میں کیا گیا ہے وہ ہے موسیٰ ابن عمران. اللہ کے نبی صاحب شریعت ہیں. کل وہ عورت کی داستان یاد آ گئی نا، موسیٰ مجھ سے شادی کر لے، ٹھیک ہے، اور اینڈ آف دا ڈے آپ خوش رہے موسیٰ نے شادی کر لی تھی، آپ ٹینشن نہ لیں. اچھا، موسیٰ ابن عمران دوسرے ٹرائی اینگل کے کارنر پر ہیں ان کے بھائی ہارون. اور کمال کی بات کیا ہے، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی علی محمد وعجل فرجم. رسول خدا نے تبوک کے علاوہ، تبوک ایک ایسا غزوہ ہے جو لڑا ہی نہیں گیا، مسلمان یورپ کے بارڈرز تک گئے اور بغیر جنگ لڑے واپس آ گئے. اور یہ واحد ایک ایسی جنگ تھی جس میں رسول خدا تو تھے لیکن مولا کائنات نہیں تھے. اور مولا کو چھوڑ کر جب مدینے میں چلے گئے تو مدینے کی باؤنڈری پہ نا سارا لشکر، سارے سولجر، سارے سپاہی جمع ہوتے تھے. اور وہ جو مدینے کے اندر منافق تھے انہوں نے سوچا یہ جنگ وہ ہے جو وہ جا کر یورپ کی باؤنڈریز پر لڑی جائے گی، کہاں سعودی عرب، کہاں یورپ. انہوں نے سوچا رسول خدا جا رہے ہیں، مولا کائنات جا رہے ہیں، جوان سارے جا رہے ہیں، طاقتور مرد جا رہے ہیں. مدینے کے پیچھے لیفٹ اوور کون ہے؟ بچ جانے والے لوگ کون ہیں؟ عورتیں، بچے، بیمار اور بوڑھے. اور یہ وہ چاروں کیٹیگریز ہیں جو اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت، ہم ایسا میس کریں گے ان کو جانے دو ذرا. جیسے کبھی کبھی بچے سوچے نا امی جا رہی ہے بیوٹی پارلر جا رہی ہے اور کہہ بھی رہی تھی پیڈیکیور بھی کراؤں گی، فیشیل بھی کراؤں گی، 4 گھنٹے خوب 4 گھنٹے میں گھر کا حشر نشر کر دیں گے. اب جیسے ہی رسول خدا نکلے، لشکر اسلام نکلا مولا کائنات مدینے میں، انہوں نے آ کر دیکھا ارے یہ کہاں، یہ کیوں نہیں گئے؟ اچھا، انہوں نے مولا کو تانے دینا شروع کیے. اب آپ کے اوپر رسول خدا کو بھروسہ نہیں رہا. اب رسول خدا کو لگتا ہے آپ بڈھے ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ رسول کی شہادت ہوئی مولا 33 ایئرز کے تھے، 33 سالہ جوان تھے ماشاءاللہ. آخری 10 سال انہوں نے 25 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں. مولا کو بھی برا لگ گیا. مولا بھی فیلنگ ہوتا نا بیڈ اور سیڈ والی کنڈیشن میں آ گئے. گھوڑے پہ بیٹھے بھاگتے ہوئے گئے. رسول خدا بھی مدینے کی سرحد میں ہیں، سپاہی آہستہ آہستہ جمع ہو رہے ہیں، گروپ بن رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ آپ مجھے بوڑھوں، بیماروں، عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو رسول خدا نے یہ جملہ کہا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تمہیں مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی. الا اللہ نبی آبادی، ہمارے شیعہ ٹرمز میں، اہل سنت کی ٹرمز میں اسے منزلت کہا جاتا ہے.
اور اس حدیث منزلہ سے جناب سیدہ نے رسول خدا کی شہادت کے بعد دلیل کے طور پر بھی لے کر آئی. اور مزے کی بات ہے ہارون اور موسیٰ سگے بھائی تھے، رسول خدا اور مولا کائنات سگے بھائی نہیں تھے. اور نوعاً معروف قول یہ ہے کہ ہارون موسیٰ سے بڑے تھے، لیکن امیر المومنین رسول خدا سے کتنا چھوٹے تھے؟ بچے بولے 30 ایئرس ایگزیکٹلی، 30 سال چھوٹے تھے. ان کی شہادت بھی 30 سال بعد ہوئی. 11 ہجری کے شروع میں رسول خدا کی شہادت ہے اور 40 ہجری کے آخر میں مولا کائنات کی شہادت ہے. خیر دوسرے ٹرائی اینگل پہ ہارون ہے. ہارون میں اور مولا میں اچھی خاصی شباہتیں ہیں. اوکے آگے چلتے ہیں. تیسرے ٹرائی اینگل کے کارنر پر کون ہے؟ ان کا ایک قول کے مطابق کزن ہے جس کا نام موسیٰ بن ظفر ہے. پہلا نام میں نے موسیٰ ابن، دوسرا نام اور تیسرا ہاں. اور اس کو اصل میں قرآن نے 3 جگہ پر ایک الگ ٹائٹل سے یاد کیا ہے اور وہ ٹائٹل ہے سامری. اگر میں کہوں سامری، اگلا جملہ آپ کا کیا ہوگا؟ جادوگر. سامری جادوگر. اچھا یہ ویسے بیچارہ جادوگر نہیں تھا، یہ بہت ذہین آدمی تھا. اور ایک قول کے مطابق میں نے جس طرح سے آپ کو سمری سی سنائی ہے کہ یہ موسیٰ اور ہارون کا کزن تھا اور یہ موسیٰ کی گڈ بک میں بھی تھا. اور یہ وہ شخص تھا جس کا ایک کپتی کے ساتھ، کپتی ایک قوم تھی بنی اسرائیل کی، اس کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام آئے. اب ان کا یہاں تھوڑا سا ایسا فیوریزم تھا. ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی پارٹی کا تھا، موسیٰ کے دین کا تھا. سامنے والا فرعون کو خدا مانتا تھا، یہ موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتا تھا. اور یہ آپس میں ریلیشنز بھی تھے. ان کا جھگڑا چل رہا تھا. موسیٰ بڑے طاقتور آدمی تھے. یعنی میں نے موسیٰ کی طاقت کی داستانیں اس کے علاوہ حضرت شعیب کے معاملے میں بھی دیکھی ہے. حضرت موسیٰ نے اسے گھوسا مارا، وہ بندہ وہیں پھڑک کے مر گیا. اور حضرت موسیٰ نے اس شخص کی وجہ سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے جو بندہ دنیا سے گیا وہ اس شخص کی وجہ سے گیا تھا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے گئے، مدین چلے گئے. وہاں ان کو حضرت شعیب مل گئے. حضرت شعیب نے ان سے کہا کہ دیکھو بیٹیوں نے اگر کہا کہ ان کو ہائر کر لیں، یہ بڑا طاقتور ہے اور اس کے اندر بڑی امانت داری ہے. اور حضرت شعیب اللہ کے نبی تھے اور انہوں نے موسیٰ کے چہرے پر آثار نبوت دیکھ لیے. حضرت موسیٰ نے کہا قرآن کی آیت کا ترجمہ اس طرح سے کہ اگر تم 8 سال تک میری بھیڑیں لک آفٹر کرو گے، ان کو چراؤ گے، تو میں اپنی ایک بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا. اگر تم 10 سال کر دو گے تو ویل اینڈ گڈ. اور مزے کی بات ہے حضرت موسیٰ کی شادی حضرت شعیب کی دونوں بیٹیوں سے ہوئی. شریعت محمدی میں جب بین الاختین ایک مرد ایٹ اے ٹائم 2 بہنوں سے شادی، اللہ یہ کہ ایک مر جائے یا ایک کو طلاق ہو جائے، لیکن شریعت موسوی میں، حضرت موسیٰ کی شریعت میں ایک وقت میں ایک مرد 2 بہنوں سے شادی. بولیں یہ پہلے سلاٹ میں آپ کو روزہ لگنے لگ جاتا ہے 6 ساڑھے 6 بجے، آپ کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ آواز نکلتی ہے آپ کے گھر میں اس سے؟ اوہ خدایا یعنی اس کا مطلب ایک تاریخ اماں کی مدد کرانے کا کوئی مزاج. ٹھیک ہے، نہیں بس تھک جاتے، کوئی بات نہیں. میرا اپنا یہی حال ہوتا ہے. میں کہتی ہوں جتنا کام کرانا ہے اس ٹائم پہ کرا لو، بعد میں کام کرنے والی نہیں ہوں. ٹھیک ہے اوکے. لیکن اب یہاں پر حضرت موسیٰ ہیں، گئے واپس آئے. اچھا حضرت موسیٰ کی پوری زندگی 100 سے زیادہ آیات میں حضرت موسیٰ کا الگ الگ تذکرہ ہے، ٹکڑوں میں بٹا ہوا تذکرہ ہے. جتنا حضرت موسیٰ کا تذکرہ داستان ٹکڑوں میں سلاٹس، ایک جگہ پر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ہے، ایک جگہ موسیٰ ہے اور شعیب ہے، ایک جگہ موسیٰ ہے اور فرعون ہے، ایک جگہ موسیٰ اور ہارون ہے. اتنا ہی حضرت یوسف کی داستان ایک جگہ پر قرآن نے بیان کی. 110 کے لگ بھگ آیات میں سورہ یوسف میں. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، شعیب کی بیٹی سے شادی کر لی، واپس انہوں نے سوچا میں بیک ٹو ہوم لینڈ ہو جاؤں. ان کی امی جان تھی، ان کا پورا ٹبر تھا، ان کی بہن تھی جن کا پچھلے سال ہم نے نام بتایا تھا اور پرسوں بھی اشارہ کیا تھا. بہن کا نام کیا تھا؟ کلثوم، خواہر موسیٰ، کلثوم بنت عمران. اب یہاں پر حضرت موسیٰ واپس آ رہے تھے. حضرت موسیٰ کی زندگی میں بڑی عجیب و غریب قسم کے یوں زگ تھے. صحرا تھا، بیگم تھی، لیبر پینس سے، بھیڑوں کا گلہ تھا. ایک بھیڑ ادھر بھاگتی تھی، ایک ادھر، اور موسیٰ سرگردان. دور سے انہوں نے آگ دیکھی، اپنی بیگم سے کہا انستو نارن، مجھے آگ محسوس ہو رہی ہے، میں جاتا ہوں تھوڑی سی لے کر آتا ہوں تو میں ذرا گرمی ملے. اوپر سے بارش شدید، بجلی چمک رہی ہے اور ایک صحرا کے اندر، وادی مقدس طوا کے اندر موسیٰ بیچارے پریشان سٹ پٹائے ہوئے، کتنے جاواں تے منجی کتنے ناواں، کہاں جاؤں میں، اپنی چارپائی کہاں بچھاؤں. یہ حال تھا موسیٰ علیہ السلام کا. اور وہ آگ لینے کے لیے گئے. آگ لینے کے لیے جیسے ہی اس روشنی کے قریب پہنچے، آواز قدرت آئی فخلنا علیک، جوتے اتار دو. سنی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے مردار کی کھال کے جوتے پہنے تھے. حضرت موسیٰ اللہ کے نبی تھے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ہوتا ہے، پیدائش سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے.
یہاں پر شیعہ مفسرین کہتے ہیں بیوی بچے کی محبت کی ٹینشن چھوڑو، ادھر آؤ، ان قبل واد المقدس دعا، اللہ میں نے نبوت دے کر پلٹائے۔ اب موسیٰ جب واپس آ گئے، اب موسیٰ کو حکم ہوا کہ ہارون کو ہاتھ پکڑو اور ہارون کے ساتھ کہاں جاؤ؟ فرعون کے پاس گئے۔ فرعون کے ساتھ ایک فس کریٹ ہوا۔ اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا؟ نیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے، پیچھے سے موسیٰ کے لشکرے فرعون اور وہ آ رہا تھا، ادھر سے موسیٰ کا آخری سپاہی نکلا، فرعون کا آخری سپاہی آیا، نیل بند ہو گیا اور فرعون اس کا پورا لشکر ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ فانتقمنا منہم، قرآن کہتے ہیں انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تھا، ہم نے ان سب سے انتقام لے لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہ جو باہر نکل کر آگے نا، یہ آلموسٹ 6 لاکھ انسان تھے۔ کتنے تھے؟ شکر الحمدللہ، اب آواز آپ کی آہستہ آہستہ نکل رہی ہے۔ نکلے، اب انہوں نے حضرت موسیٰ نے سوچا ان سب کو ایک نیشن کی طرح جمع کیا جائے۔ اب دیکھیں، جہاں پر کچھ لوگ ہو جائیں وہاں پر قانون ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تم قانون لینے کے لیے آؤ، اور وہ جو ابھی ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں ہم وہ نماز پڑھتے ہیں، ثواب کے لالچ میں پڑھتے ہیں۔ مس کمل، آپ کے خیال میں اگر ثواب کا لالچ نہ ہو ہم وہ نماز پڑھیں، حاجیوں کے ثواب میں شریک ہو جائیں گے۔ میں سوچوں اللہ میں اتنی گرمی کا حج کرنے سے اچھا میں گھر بیٹھے یہ 2 رکعت نماز پڑھوں۔ البتہ اس کا مطلب نہیں اگر کسی بھی واجب ہو جائے تو حج پڑھنا چاہے، نہیں، واجب حج ہو گیا، اب یہ نمازیں پڑھ پڑھ کے حج کا ثواب لیتے رہے۔ حضرت موسیٰ گئے 30 ڈیز کے لیے، لکھے سننے کو، حضرت موسیٰ کتنے دن کے لیے گئے تھے؟ اور اللہ نے ان کو کہا 30 دن کے لیے، اوکے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، جب ہم نے موسیٰ سے کمٹمنٹ کی 30 نائٹس کی، اور پھر قرآن کہتا ہے ہم نے 10 دنوں کی ایکسٹینشن دے دی۔ 30 دن تک موسیٰ علیہ السلام کے وہ جو پیچھے رہ جانے والی قوم تھے، جن کے اندر تقریباً 6 لاکھ کے لگ بھگ افراد تھے، وہ حضرت ہارون کی بات مانتے رہے۔ حضرت ہارون کہتے تھے یہ کرو، کہتے تھے اچھا جی، چلے جاؤ، اچھا جی، بیٹھ جاؤ، اچھا جی۔ 31 ڈیز پر یہ سامری نامی شخص کھڑا ہوا اور اس سے سوچا کہ موسیٰ اب آنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے لوگوں میں اسپریڈ کر دیا افواہ کے طور پر موسیٰ دنیا سے چلے گئے ہیں، موسیٰ کو خدا نے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ اور اس نے 2 ذہانت کے کمال کے مظاہرے کیے۔ پہلے اس کے پاس سونے کا ایک ڈھیر تھا جو فرعون کے لشکر سے بچ گیا ہوا تھا۔ اچھا، اس زمانے میں مرد بھی سونا پہنتے تھے۔ فرعون کی پوری زرہ 8ویں امام کی حدیث ہے، امام رضا کی، کہ فرعون سر سے پیر تک سونے کی زرہ میں تھا۔ اس کے پاس آپ کے خیال میں سونا کتنا ہوگا مس وجیہہ؟ ڈھیر ہوگا۔ ایک چھوٹی سی پہاڑی سوچے، ہمارے پاس چاندی کی ایسی پہاڑی نہیں ہے، ہمارے گھر میں صرف ربڑی کی ایسی پہاڑی بنتی ہے، لیکن اس کے پاس سونے کا ایک اچھا خاصا بہت بلک میں گولڈ تھا۔ اس کی ایک نظر تھی اس سونے کے ڈھیر پر جو فرعون کے لشکر سے بچا ہوا زیور جواہرات۔ اچھا، وہ لوگ تلوار کی نیام بھی سونے کی بناتے تھے، ہم بیچارے 4 گرام کی انگوٹھی بنانے جاتے ہیں، جولر کی دکان پر قیمت دیکھتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے یہ انگوٹھی خریدنی نہیں ہے۔ اب یہاں اور دوسری نظر کیا تھی؟ حضرت موسیٰ کے پاس جب جبرائیل آتے تھے نا، تو جبرائیل کے پیروں کی، جبرائیل جس گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، جبرائیل کے سواری کے پیروں کے نیچے جو مٹی تھی اس میں کھنک تھی۔ اب یہ کھنک کو میں صبح سے ہلاک ہو گئی ہوں، گوگل ٹرانسلیٹر، فیروز اللغات، مجھے اس کھنک کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ملا اردو میں۔ آپ ٹیچرز میں سے کوئی میری چوڑیوں کیا وہ والی، ارے وہ تو بوتلیں بیچنے والوں کی بھی آتی ہے مس رضیہ۔ کیا بات کر دیا آپ نے۔ ایک نئی نویلی دلہا نے چوڑیاں یوں کر کے شوہر سے کہا چوڑیوں کی آواز اچھی لگتی، کہتے لگتا ٹرین میں کوئی بوتلیں بیچ رہا ہوں، تو یہاں سے جاؤ اتارو۔ تو چوڑیاں ایک ایکسیلنٹ، لیکن ان بچوں کو کیسے ایکسپلین کریں کھنک کسے کہتے ہیں؟ کس طرح کی؟ شیشوں کے ٹکرانے کی آواز، جسٹ لائک ایک خوبصورت ساؤنڈ۔ میرے اندر کا گوگل ٹرانسلیٹر باہر نکل کے آ گیا، ایک خوبصورت آواز، کھنک۔ ہاں ایگزیکٹلی، یہ صحیح آپ نے مثال دی۔ چوڑیوں کو دفاع کریں، وہ بوتلیں بیچنے والے یاد آ جائیں گے۔ اور میں بھی لاہور سے واپس ٹرین میں آ رہی تھی تو وہ ایک آواز، وہ پتہ ہے وہ خصوصاً ملتان کے اسٹیشن پر کچھ لوگ چڑھتے ہیں، وہ یوں کر کے نا بوتلوں کو ٹن 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 کرتے ہیں۔ مجھے وہ لطیفہ بھی یاد آ گیا کہ ہائے ہائے کیسی بیچاری عورت کی مٹی بلی تو ہو گئی ہوگی، لیکن کھنک تھی۔ اس نے پہلا کام کیا، وہ جو سارا سونا تو اسے میٹ کیا۔ دوسرا کام، زہریلی ذہانت کیسے نقصان پہنچاتی ہے انسانیت کو۔ اس کے پاس جناب جبرائیل کی سواری کے نیچے والی کچھ مٹی جمع کی ہوئی تھی جس میں ساؤنڈ پیدا ہوتا تھا۔ اس نے اپنا دماغ لڑایا، اس نے پہلے
चांदी सोने का एक बछड़ा बनाया। बछड़ा समझते हैं? नहीं, बच्चिया जिसकी बिरयानी बड़ी कमाल की बनी। अब देखिए ये हाल हो गया है कि ऐसे किसी चीजों से, रोजे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, रोजा ज्यादा लगता है। लेकिन बच्चिया एक गौशाला बनाया। हजरत मूसा की दास्तान है, एक दफा बकरा की दास्तान भी है, वो पूरी गाय है येलो कलर की, ये गाय का बच्चा है। गौशाला बनाया। अच्छा, गौशाले के अंदर ऐसे होल्स रखे कि जिब्राइल के पैरों की सुमों की मिट्टी जो है वो अंदर रखी। जब हवा में उसमें खनक तो समझ गए ना, अ ब्यूटीफुल साउंड पैदा होता था, वो वाइब्रेट होता था और उसमें से आवाज निकलती थी। और उससे ऐसी डायरेक्शन में रखा कि कोई आता था सलाम करता था। थे भी बेवकूफ कितने थे ये मूसा अलैहिस्सलाम के कौम वाले। सलाम करता था, उसकी आवाज पलट कर, आपने कभी देखे कहीं कहीं हमारी आवाज पलट कर आती है गूंज, वो आवाज अंदर से खूबसूरत आती थी। ये बेवकूफ सजदा करते थे, उसमें चढ़ावे चढ़ाते थे। 35वें दिन से लेकर 40वें दिन के दरमियान में, 35 समझते हैं तो शुक्र, और 40 तो समझते ही हैं, ठीक है ना, ओके। इस दौरान ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ उम्मत हजरत मूसा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। इन्होंने मूसा को छोड़ दिया, मूसा अलैहिस्सलाम तो मीकात पर है, ठीक है। इन्होंने हारून को छोड़ दिया जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मूसा अलैहिस्सलाम के कौम बनी इसराइल के अंदर। ये उस गौशाले के आगे इबादत करने आ गए। 41वें दिन 40 डेज कंप्लीट हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम का कमिटमेंट पूरा हो गया। उनके पास बड़ी बड़ी अलवाह थी, अलवाह कहते हैं तख्ती को, जिसके ऊपर डूज एंड डोंट्स लॉज लिखे हुए थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सोसाइटी ने, इन लोगों ने, इस नेशन ने, इस उम्मत मूसा अलैहिस्सलाम ने, जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम बैक टू होम हुए, उन्होंने देखा ये उम्मत तो सारी की सारी उस बछड़े के आगे क्या कर रही है, सजदा कर रही है। गुस्से में आके पहले तो वो अलवाह पलटी। मूसा अलैहिस्सलाम जरा गुस्से के थे, जलीलुल कद्र थे। उसके बाद हारून के पास आए, कहा ये तुमने क्या किया, तुमसे ये, मेरे अल्फाज में मसलन, तुमसे इस तरह से लोग नहीं संभाले गए। कहा यब्ना उम्मी, ए मेरे माँ जाए, इस कौम ने मुझे ज़ईफ कर दिया और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्ली अला मुहम्मद व अज्जिल फरज। अमीरुल मोमिनीन के ऊपर भी इसी तरह की कैफियत थी रसूल खुदा की शहादत की बात। ये जुमला आपके जहन में रहे। अब इसके बाद हजरत मूसा आए, हजरत मूसा को गुस्सा चढ़ गया कुरान की यहाँ पर। अच्छा, कुरान ने इस दास्तान को सूरह आराफ में नकल किया है। आराफ की आयतें मैं आपके लिए लिखकर जानबूझकर नहीं लाई। अभी मैं आगे बताती हूँ कि मैं जानबूझकर क्यों नहीं, जहां मैं इतना लिख रही थी वो भी लिख लेती, मेरी कौन सी जहानत की लकीर मिट जाती। वो बर्तन धो धो के खत्म हो चुकी है, खत्म, बिल्कुल कपड़े धो के, बर्तन धो के, कुछ नहीं रहा हाथों के अंदर सिवाय धोने की खसलत के। और सूरह ताहा में आयत नंबर 83 to 90, आयत नंबर 83 से लेकर 90 तक। पहला सूरा मैंने कौन सा मेंशन किया था, ग्रेट। और दूसरा सूरा, अच्छा सूरह ताहा वैसे भी अगर आप कभी ऐसे अच्छे बच्चों की तरह, आजकल कुरान पढ़ने पर मैंने देखा है मर्जिया की बच्चियां टिक लगा रही होती है, हम अच्छे बच्चे हैं रोज का सुबारा पढ़े। सूरह ताहा पढ़ के अपने ऊपर छिड़के, घर पर छिड़के, इससे जादू भी असर नहीं करता। बड़ी अच्छी, मैंने आपको लगे हाथों टिप भी दे दी। वैसे भी कभी कभार ऐसा होता है ना, नजर लग जाती है, अच्छा खासा पढ़ता पढ़ता बच्चा एकदम रुक जाता है। तो इस तरह की चीजों में भी सूरह ताहा के बड़े असरात हैं, सूरह ताहा की बड़ी जलालत है। और इसमें हजरत मूसा और हजरत मूसा के वो जो जादूगर थे फिरौन के, उन सब की दास्तान है। इन दो आयात भी परवरदिगार आलम ने इस दास्तान की तरफ इशारा किया, एक जगह आराफ में, एक जगह ताहा में, ओके। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, पहले तो उनको आ गया जलाल। अब सामरी साहब का रुख किया, पहले उन्होंने किसको गुस्सा किया था, हारून को। अब दूसरी मरहले पर किसको गुस्सा होगा, क्योंकि सारा फसाद किसका खड़ा किया हुआ था। अच्छा, वैसे आपके ख्याल में सारी स्टोरी में सबसे ज्यादा बेसिक फसादी कौन है, उम्मत मूसा के लिए क्या कहेंगे मेरी जान, बहकाया। और ये इतने ही दूध पीते बच्चे थे कि उसने बहकाया और ये बहक गए। हमेशा याद रखें, जहां तारीख में ऐसा मैस होता है, सिर्फ बहकाने वाला कसूरवार नहीं होता, बहकने वाला भी कसूरवार होता है। आपको पता है ये सारे, क्योंकि हमारे लिए प्रेडिक्शन है रसूल खुदा की, जो कुछ बनी इसराइल ने किया उम्मत मोहम्मदी करेगी। शिबरन शिबरा, नखलन बिन नखल, ज़रअन बिज़र, यानी अगर वो एक खड्डे के अंदर घुसे ना, हमने भी जाकर घुसना जरूर है।
اور یہ اس چیز کے ساتھ احتجاج کیا جب مولا کائنات کے گلے میں رسی باندھی گئی اور انہیں مدینے سے لے کر مسجد میں ان کے گھر سے لے کر گئے وہاں ایک یہودی کھڑا تھا. اس نے بڑے تن سے مولا کو دیکھا اور مولا کی مظلومیت دیکھی اور اس کے دل میں بڑا کوئی نفرت تھی. خیبر کے بعد یہودیوں کے دل میں امیر المومنین کے لیے حد سے زیادہ کینہ تھا, کدورت تھی, بغض تھا. کہا ابوالحسن تمہارے نبی کی امت نے نبی کا کفن میلا ہونے نہیں دیا اور تم لوگوں میں خلافت پر جھگڑا کھڑا ہو گیا. یعنی تم لوگ اب بیٹھ کے لڑ رہے ہو, 4 مسلمان ادھر, 6 ادھر, 12 ادھر, اور تم سے بہتر تو ہم ہیں. مولا بھی مولا تھے, مولا کے پاس ایک اپنا ہی ان کا جاؤ حشم تھا. مولا نے کہا میرے الفاظ میں, جیسے تو کسی کو آپ شٹ اپ کال دیتے ہیں, مولا نے کہا تم چپ رہو. ہمارے درمیان بقول تمہارے, جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے نبی کا کفن میلا نہیں ہوا اور ہمارے درمیان خلافت میں جھگڑا کھڑا ہو رہا ہے, تم بنی اسرائیل, تم یہودی, ابھی نیل کے پانی سے تمہارے پاؤں خشک نہیں ہوئے تھے, تم نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دیں, ہم سب اس کے آگے سجدہ کریں. ہمارے ہاں خلافت پر جھگڑا ہے, تمہارے ہاں توحید پر جھگڑا تھا. ہمارے ہاں خلافت پر جھگڑا, تمہارے ہاں کس چیز پر جھگڑا تھا؟ اور اللہ میاں بنا دے, اللہ میاں بنا دے, ہم اس کے سامنے سجدہ کریں. اور بہرحال اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے سامری کے پاس. حضرت موسیٰ کو خدا نے کہا سامری قتل نہیں کیا جائے گا, ورنہ اصول کیونکہ بنی اسرائیل کا حکم ہو گیا تھا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, تم ایک دوسرے کو قتل کرو. یہاں شیعہ مفسرین میں سے علامہ طباطبائی اور بعض بزرگان کا نظریہ یہ ہے کہ جنہوں نے سامری کے گوسالے کی پرستش کی تھی انہیں ان لوگوں نے قتل کیا جنہوں نے پوجا اور عبادت نہیں کی تھی. اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں, اتنا ان کو اپنے آپ کو سزائیں دینی پڑی کہ بالآخر بیچاروں کی اچھی والی مٹی پلیت ہو گئی. حضرت موسیٰ حضرت علیہ السلام سامری تک آئے, انہوں نے اب اس کے ساتھ بحث کرنا شروع کی, تم نے یہ سب کیا کیا اور یہ مٹی کہاں سے لی؟ کہا اچھا قرآن نے نقل کیا ہے کہ میں اس رسول کی, وہ رسول یعنی وہ جو آسمان سے آپ کے لیے آتا تھا اللہ کا قاصد, اس کے پیر سمو کی, اس کی سواری کے پیروں کے نیچے سے مٹی جو ہے وہ کھنک پیدا کرتی تھی, میں نے ڈالی, اپنی ذہانت کو استعمال کیا. بنی اسرائیل تو سامنے بیوقوف تھے, صرف بنی اسرائیل بیوقوف, رسول خدا کے بعد رسول خدا کی امت نے بھی کم جہالتیں نہیں دکھائی. خیر کہا کہ یہ سب ہو گیا. اللہ نے کہا سامری قتل نہیں کیا جائے گا. اگر آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتا دے کہ سامری کیوں قتل نہیں کیا جائے گا. اس کے اندر ایک بڑی اچھی پازیٹیو کوالٹی تھی. فیری ٹیلز پڑھتے ہیں, ہیری پوٹر پڑھی ہے کبھی؟ میں نے بھی نہیں پڑھی, مجھے ہیری پوٹر اور فیری ٹیلز پسند نہیں ہے. اتنی اچھی اچھی دوسری داستانیں بھی ہیں, میں تو آپ کو سمری سنا رہی ہوں, سارا اتنی لمبی چوڑی داستان ہے سامری کی اور گوسالے کی. سامری سخی تھا, خدا نے کہا اس کی سخاوت کی وجہ سے اسے قتل نہیں کیا جائے گا. اسے 2-3 سزائیں دی گئیں, 2-3 سزائیں, اور میں دعا کی طرف چلی جاؤں, میرا ٹائم اختتام پر ہے. پہلی سزا کہا کہ سامری کو کہا گیا کہ سامری صاحب اب آپ قتل تو ہوں گے نہیں, آپ نے اب کیا کرنا ہے؟ کہا لا مساس لکم. ایک روایت کہتی ہے سامری کو ایک ایسی بیماری لگ گئی کہ اگر کوئی اسے چھوتا تھا اس سے بخار ہو جاتا تھا. اچھا یہ میں نے جب سامری کی داستان پڑھی, میں کیسی کیسی بیماری ہوتی ہے, کوئی کسی کو چھوئے گا اسے بھی بیماری لگ جائے گی. کرونا نے میرے بہت سارے گرہے, میرے دماغ کے بہت سارے جو نوٹس بندی ہوئی تھی نا 30 سال سے 25 سال سے 26 سال سے سب کھو گئے. کرونا میں کیا ہوتا تھا, کرونا والے آدمی سے فاصلے پر رہو, دور رہو. اچھا پہلے اس کی بیوی نے چھوڑا, بچوں نے چھوڑا. ایک وقت آیا بنی اسرائیل نے سے بالکل ایک دور افتادہ جگہ میں جا کر ایک طرح سے میرے الفاظ میں پھینک دیا, یہی رہو یہی مرو, تم یہی اس سے قابل ہو. اور بعض جگہ پر ہے کہ بہرحال اسے حضرت موسیٰ نے تبعید کر دیا, نکال دیا بنی اسرائیل سے, اور وہ اپنی موت خود ہی مر گیا. موسیٰ علیہ السلام اسے قتل نہیں کیا. سخاوت ایک ایسی صفت ہے. حاتم طائی کے بارے میں روایات پڑھی تھی, سخاوت کو جب سرچ کر رہی تھی, کہ حاتم طائی کو جہنم میں ایک ایسے کیس میں رکھا جائے گا جس کیس کی جیسے ہوتے ہیں نا بلٹ پروف کیس ہوتے ہیں, یہ بنکرز ہوتے ہیں, ٹینکرز ہوتے ہیں, گولی باہر سے اندر نہیں آ سکتی, آواز ساؤنڈ پروف ہوتے ہیں, کہ جہنم کی آگ حاتم طائی کو کوئی گرمی نہیں پہنچائے گی. حاتم طائی کو کیوں یہ بینیفٹ ملے گا؟ سخاوت کی وجہ سے. اور اس بیچارے کو جنت کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ مشرک تھا, وہ مسلمان نہیں ہوا, اس کا بیٹا عدی بن حاتم مسلمان ہو گیا, لیکن حاتم حالت شرک میں دنیا سے گیا تھا. اور یہاں سامری کو اس کی سخاوت کا بینیفٹ ملا. حضرت موسیٰ نے اسے قتل نہیں کیا, اس کا میرے الفاظ میں سوشل بائیکاٹ کر دیا, اسے کوارنٹائن کر دیا گیا, آخرکار وہ مر گیا. اب میں نے ساری آپ کو کہانی سنا دی, اب میں اس کہانی کا خلاصہ 1.5 منٹ میں کروں.
اس کہانی کے اندر اور رسول خدا کی شہادت کے بعد کے سرکمسٹانسز میں ایک بہت عجیب ریزیمبلنس ہے. آگے چلیں. آپ کے خیال میں میرا آپ سب سے بچیوں سے سوال کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ بچوں سے تھوڑا اپنا دماغ استعمال کریں. اتنا اچھا آپ کا IQ لیول ہے. آپ کی ذہانت زہریلی ہے, آپ کی ذہانت مثبت ذہانت ہے نا. آپ اسکول میں اچھے نمبرز دیتی ہیں, گھر میں بھی اچھے پڑھتی ہیں. میں دیکھتی ہوں وہ آخر میں ہم مختلف جو گرلز گائیڈ اور اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں ارے اس بچے کے کتنے نمبر آئے ہیں, 93, 94, 97 پوائنٹ مثلا XYZ. بندہ کہتا ہے کیسے ذہین بچے ہیں. میں آپ سب کی ذہانت سے سوال کر رہا ہوں, رسول خدا کی شہادت کے بعد کتنی دیر بعد فرسٹ کریٹ ہوا ہوگا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ امت موسوی حضرت موسیٰ ابن عمران کی امت تو پھر 30 دن تک انسان کی بچی بنی رہی, اور اس کے بعد پھر سامری کے دماغ نے کام کیا. جب اس نے 31 دن دیکھا موسیٰ تو واپس آئے نہیں, اور سامری کے اندر حسد تھا. جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اعلان کیا نا میرے بعد کون ہوگا تم لوگوں کو لک آفٹر کرنے والا؟ ہارون. اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ہارون سے بہتر ہوں, مجھے کیوں نہیں ہارون کی جگہ بٹھایا. اور اس حسد نے اسے یہاں تک پہنچا دیا کہ بیچارہ ساری کی ساری دنیا اور آخرت کی خیر سے محروم ہو گیا. رسول خدا کی شہادت کے بعد آپ کے خیال میں کتنے دن لگے ہوں گے مسلمانوں کو پٹری سے اترنے میں؟ 3 دن. ہاں وہ تو سیاہ ترین ہفتہ تاریخ ہے رسول خدا کی شہادت سے 4 دن پہلے, کیونکہ 28 صفر کو شہادت ہے, 25 صفر کو یوم خرطاس ہے. رسول خدا نے کاغذ اور قلم مانگا تھا, اور رسول خدا تقریباً 4 دن پہلے نامی تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے. آہستہ آہستہ نماز پڑھانے کی بحث, آہستہ آہستہ رسول خدا تھوڑی دیر بعد بے ہوش ہو جاتے تھے. لیکن ایک قول کے مطابق شہادت رسول خدا کے نیکسٹ ڈے ادھر رسول خدا دفن ہوئے ہیں, اگلے دن مسلمان سیدہ کے دروازے پر. دوسری شباہت اس ساری داستان کے اندر ایک اور جگہ پر بھی ہے. میں آپ کو ایک نام دیتی ہوں, آپ میں سے جو بچے اپنی امیوں کی سپرویژن میں گوگل کا استعمال کرتے ہیں, ویکیشیا کا استعمال کرتے ہیں, ایک نام دے کر میں جا رہی ہوں, شلمغانی. شین, لام, میم, الف, نون چھوٹی کے. اس میں سے مجھے شلجم کی خوشبو آتی ہے. میں نے تھوڑے دن پہلے کسی کو بتایا کہ ہمارے ہاں شلجم گوشت پکتا ہے. ان کی تو شکل ہی بیچاری پریشان ہو گئی, کہتی ہیں شلجم اور وہ بھی گوشت میں. میں نے کہا آپ نے کبھی نہیں پکائے؟ کہنے کی نہیں. میں نے کہا پکا کر دیکھیں, لیکن اچھے طریقے سے پکائے گا ورنہ مزہ. پھر آپ کہیں گے زہرا کے کہنے پر شلجم بھی برباد کیا اور گوشت بھی خراب کیا. شلمغانی یہ غیبت کبریٰ صغریٰ کے زمانے کی داستان ہے اس کی. اسے بھی حسین بن روح کے ساتھ وہی پرابلم تھا جو سامری موسیٰ بن ظفر کو ہارون علیہ السلام کے ساتھ. اور اس کے بعد امام زمانہ کی توقیر تھی, امام زمانہ کی تعریف سے بھرا ہوا خط تھا اس شخص کے لیے, اور یہ بھی گمراہ ہو گیا. تو بہرحال یہ یاد رکھیں, ابھی آپ اور میں اچھے بچے ہیں. آپ تو زیادہ ہی اچھی بچی ہیں, میں تھوڑی اچھی بچی ہوں. اچھے بچے ہیں, اچھے بچے رہیں گے, یہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں رات کو اتفاق سے کہیں افطار میں تھی. ویسے تو اذان کے وقت ہمارے ہاں ٹرینڈ نہیں ہے کہ ایون PCN بھی نہیں ہم چلاتے. وہاں پر PCN پر ایک وہ مولانا صاحب تھے, مجھے ان کا نام بھی نہیں پتا, انہوں نے ایک بات کہی اور اس بات نے مجھے سوتے وقت تک ذہن کو ہلا کے رکھا. کہا گئے گل پائگانی, آخری وقت تھا, آگے گل پائگانی اپنے کسی کلاس والوں کے پاس گئے. آیت اللہ گل پائگانی آج سے تقریباً 30-32 سال پہلے عالم اسلام کے بہت بڑے مرجع گزرے ہیں. انہوں نے جو ہے بہرحال ان کے کریڈٹ پر بڑے کارنامے ہیں. توجیہ المسائل تھی, عالم اسلام ایک بڑا گروہ ان کی تخلیق کرتا تھا. کہا کہ میں اپنے کلاس والوں سے ملنے گیا, جس کے ساتھ ہم ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے. کہا مجھے پتا چلا وہ سکرات کے عالم میں ہے. کہا میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں دیکھنے کے لیے آیا ہوں, جیسے انسان کو پتا چلتا ہے پرانا کلاس والوں, روم میٹ, فلانا ڈمکانا بیمار ہے, بندہ دیکھنے چلا جاتا ہے. کہا اس نے مجھ سے کہا کہ محمد رضا ان کا نام, چھوٹا نام, یہ گل پائگانی تو سرنیم ہے, ویسے وہ موسوی سادات میں سے تھے. کہا کہ محمد رضا تمہیں یاد ہے میں اور تم ایک ساتھ پڑھتے تھے؟ کہا کلاسوں کی ڈسکشن بھی کیا کرتے تھے؟ کہا کبھی میں تم سے اچھا پڑھ لیتا تھا, سبق اچھی طرح سے یاد کر لیتا تھا, کبھی تم اچھا کر لیتے تھے؟ کہا خدا نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, تم اس وقت مرجع وقت اور میرا نام لوگوں کو پتا. اچھا اس کے بعد اسے جب یہ جملہ کہا نا, اللہ نے میرے ساتھ اچھا, اور دم نکل گیا. دم حضرت یعقوب کا جملہ دل پر لکھ لیں, یہ سورہ یوسف کی ظاہراً آیت ہے, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مرنا نہیں مگر مسلمان مرنا. ابھی آپ کے پاس, میرے پاس الحمدللہ اہل بیت کی محبت بھی, ابھی ہم 19 بیسک اس کو مجلسیں کریں گے. لوگ مجلسیں اتنی بڑھاتے چل جا رہے ہیں, میری 17 رمضان سے مجلسیں شروع ہو جائیں گی.
17 मजलिस, 18 मजलिस, 19 मजलिस, 20 मजलिस, 21 मजलिस, शुक्र 22 को शब कदर आ जाती है, वरना उम्मत उस दिन भी मजलिस रख ले मौला के स्वयं की। ठीक है, अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बच्चे बोले, जोर से बोले। आपको अपने अच्छे बच्चों में भी शक है? आपसे अच्छी बनी इसराइल की बूढ़ी औरत थी जो कहती मैं भी जन्नत में चली जाऊंगी, आप भी जन्नत में चले जाएंगे। ठीक है ना, अभी आप क्या है, अच्छे बच्चे हैं या हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे बच्चे कब तक रहेंगे? हम परवरदिगार की बारगाह में इस माह मुबारक का वास्ता देकर अलल खुसूस खुदाया तुझे तेरे तमाम अंबिया का, और अंबिया में सबसे ज्यादा टॉप ऑफ द लिस्ट रसूल खुदा का वास्ता हमारे पास सबसे बड़ी पता एक हाजत है, इमाम का ज़हूर में ताजीर फरमा। और अपनी जात के लिए सबसे बड़ी दुआ पता क्या होनी चाहिए? मेरा खातिमा ईमान पर फरमा। आप सबका खातिमा ईमान पर फरमाए, आपको लंबी जिंदगी दे, आप बहुत सारी खुशियां देखें और अपनी जहानत से इंसानियत को, इस्लाम को, असल स्कूल का नाम रोशन करें, खानदान का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें। लाइटें जलाकर नाम रोशन करने से रोशन, उसके लिए अच्छे काम करने पड़ते हैं, अच्छे काम करें। और परवरदिगार इंशाल्लाह आपका, हमारे सबके बच्चों के मुकद्दर यावर फरमाए। परवरदिगार तूने हमें इस्लाम दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे इलाकों में जिंदगी दी, हम शिया नशीन। मैं रात को सोलजा बाजार में देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है जन्नत का दरवाजा खुला हुआ है, बच्चे ही बच्चे, बच्चियां ही बच्चियां, तोजी ही तोजी, और बड़े डिस्काउंट चल रहे तोजी मसाइलों के ऊपर। परवरदिगारा तूने हमारे बच्चों को वो जो दीन की मोहब्बत जो उसूलन इनके अंदर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो इनायत फरमा, इन्हें अपने लिए दुनिया और खैर दुनिया और आखिरत की खैर हासिल करने की तौफीक अता फरमा। और आज जुमेरात का दिन है, एक जुमला वो बेचारे मरहूमीन ऐसे करके बैठे होते हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ अगर मैं आंखें बंद करूँ, फरिश्ते दिखाए मुझे बैठी हुई ऐसे, जितने मेरे पिछले अगले पीछे मर गई हूँ, बैठी बोलती क्यों नहीं हूँ, फातिहा पढ़ लो मैं मर गई हूँ। और हकीकत है हमारी अरवा असर जुमा से, रिवायत के अल्फाज है असर जुमा, असर यानी जुमेरात के असर से लेकर जुमे के असर तक घरों के पास अगर उनको इख्तियार मिल जाए, उनके पास कुछ 4 अच्छी नेकियां हों और उन्होंने मरते दम तक संभाली हो, तो वो आकर आवाज देती हैं सू सू, रहम खाओ। एक सदक़े और दुआ के जरिए परवरदिगारा हमारे मरहूमीन के कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ करे और हमें, हमारे वालिदैन के लिए, हमारे बच्चों को हमारे लिए बाक़ियात और सालिहात में से करार दे। और आखिरी दुआ, रोज़ी में अच्छी नींद की नेमत से माला माल फरमा।